اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی علی محمد وآلہ الطاہرین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی لتراب مقدمہ الفدا۔ سب سے پہلے بہنوں اور بھائیوں کی خدمت میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی ولادت بسعادت کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مخصوصاً ان ماؤں کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جن کی پاک دامنی اور عفت کا نتیجہ شہزادی کی محبت ہے، اور مبارکباد کے اصل وارث یعنی امام عصر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں بھی تبریک عرض کرتا ہوں۔ جناب سیدہ کی ولادت سے متعلق باتیں بہت ہیں، مختصر عرض کر دوں کہ ایک روز جناب جبرائیل پیغمبر کی خدمت میں آئے اور کہا، اے محمد، خداوند علی اعلیٰ نے آپ کو سلام کہا ہے اور حکم دیا ہے کہ 40 روز تک جناب خدیجہ سے دور رہیں۔ 40 روز تک رسول گھر نہیں گئے، ہر روز روزہ رکھتے تھے اور رات بھر عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ جناب عمار کو رسول اللہ نے جناب خدیجہ کے پاس بھیجا کہ جا کر کہہ دو کہ پریشان نہ ہو، خدا نے ہم کو ایسا حکم دیا ہے، چند روز تک ہم دور رہیں گے آپ سے۔ جب 40 روز مکمل ہو گئے تو جناب جبریل نازل ہوئے اور کہا، خدا نے آپ کو سلام کہا ہے اور کہا ہے کہ ہمارے تحفے و ہدیے کے لیے آمادہ ہو جائیں جو اللہ کی طرف سے آپ کو ملنے والا تھا۔ پھر میکائیل نازل ہوئے، ایک تھال لے کر آئے، اس پر بہشت کا ریشمی رومال پڑا ہوا تھا، یعنی جنتی رومال پڑا ہوا تھا، اس پر رسول اللہ کے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ خدا نے کہا ہے کہ آج اس سے افطار کریں جو کچھ اس تھال میں موجود تھا۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وقت افطار ہمیشہ رسول گرامی ہم سے کہتے تھے کہ کمرے کا دروازہ کھلا رکھیے تاکہ جس کو آنا ہے آ کر ساتھ افطار کرے، لیکن آج حکم دیا کہ دروازے پر بیٹھ جائیے اور دیکھتے رہیے کہ کوئی داخل نہ ہو، اس لیے کہ آج کا کھانا دوسروں پر حرام ہے۔ جب وقت افطار ہوا تو تھال کو کھولا تو اس میں بہشتی پھل وغیرہ تھے، خرما، انگور، سیب اور بہشتی پانی بھی تھا۔ پیغمبر نے ان پھلوں کو کھایا اور پانی پیا۔ اس کے بعد جناب جبریل نے رسول اللہ کے مبارک ہاتھوں پر پانی ڈالا اور میکائیل نے ہاتھوں کو دھویا اور اسرافیل نے جنتی رومال سے ہاتھ کو پوچھا۔ جو کھانا اور پانی بچ گیا تھا یہ ملائکہ لے کر چلے گئے۔ اس کے بعد حکم ہوا کہ جناب خدیجہ کے پاس جائیں۔ جب الہی تحفہ ملنے والا تھا تو جناب خدیجہ کی مدد کے لیے 4 عورتیں تشریف لائیں اور جناب خدیجہ سے کہا، ہم لوگوں کو خدا نے بھیجا ہے۔ جناب ابراہیم کی بیوی جناب سارہ، جناب آسیہ، جناب مریم اور چوتھی جناب موسیٰ کی بہن کلثوم تھیں۔ جس طرح جناب موسیٰ نے کوہ طور پر 40 روز کا چلہ پورا کر لیا تو آپ کو کتاب عطا ہوئی، اسی طرح جب رسول اللہ نے 40 روز کا چلہ پورا کر لیا تو 20 جمادی الثانی روز جمعہ یہ الہی ہدیہ آپ کو ملا۔ جب جناب سیدہ کی ولادت ہوئی تو زمین و آسمان کا کوئی ایسا حصہ نہ تھا جو آپ کے نور سے منور نہ ہوا ہو۔ شہزادی کے دہن مبارک سے سب سے پہلے یہ کلمات نکلے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ کوئی اللہ نہیں سوائے اس اللہ کے، وَأَنَّ أَبِي رَسُولُ اللَّهِ سَيِّدُ الْأَنبِيَاءِ، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ بے شک میرے باپ اللہ کے رسول ہیں اور تمام انبیاء کے سردار ہیں، وَأَنَّ بَعْلِي سَيِّدُ الْأَوْصِيَاءِ، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ بے شک میرے شوہر تمام اوصیاء کے سردار ہیں، وَوُلْدِي سَادَةُ الْأَسْبَاط، ہمارے بچے تمام فرزندوں کے سردار ہیں یعنی سردار قوم ہیں۔ در واقع آتے ہی توحید، رسالت اور امامت کی گواہی دی۔ ان سب باتوں سے جناب سیدہ کی عظمت سمجھ میں آتی ہے، تبھی تو زوج رسول عائشہ سے نقل ہے، اور اس طرح کی روایتیں مختلف طریقے سے معتبر کتابوں میں بھی موجود ہیں ہمارے سنی بھائیوں کی۔ روایت تفصیلی ہے، ایک حصہ پیش کر رہا ہوں۔ وَكَانَتْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ رَحَبَ بِهَا وَقَامَ إِلَيْهَا فَأَخَذَ بِيَدِهَا فَقَبَّلَهَا وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ۔ عائشہ کہتی ہیں کہ جب جناب فاطمہ پیغمبر اسلام کی خدمت میں آتی تھیں تو آپ اٹھ جاتے تھے آپ کے استقبال کے لیے اور آگے بڑھ کر آپ کا استقبال کرتے تھے اور اپنے ہاتھوں سے آپ کو پکڑتے تھے اور بوسہ دیتے تھے اور اپنی جگہ پہ لا کے بٹھاتے تھے پیغمبر اسلام۔ اور بعض روایتوں میں ہے فقبلا یدہا، یعنی جناب سیدہ کے ہاتھوں کا بھی بوسہ دیتے تھے۔ رسول خدا آپ کا اس طرح احترام و استقبال کرتے تھے کہ لکھا کہ بحد رکوع جھک جاتے تھے۔ رسول اللہ آپ کا اس طرح احترام اس لیے نہیں کرتے تھے کہ بیٹی تھیں، بلکہ آپ عظیم خاتون تھیں۔ قرآن انسان ساز کتاب ہے، یہ آسمانی کتاب نازل ہوئی تاکہ ان چیزوں کو بیان کرے جس کی ضرورت انسانوں کو ہے، جیسے توحید، نبوت، امامت، اخلاقی مسائل وغیرہ۔ مختلف سوروں اور آیات میں مختلف مطالب بیان کیے گئے ہیں، انبیاء اور اوصیاء کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے۔
ان میں ان کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے، لیکن کوئی بھی سورہ بطور کامل انبیاء، ائمہ اطہار، حتیٰ نبی کریم کی شان میں نازل نہیں ہوا۔ مثلا سورہ انسان، جس کو حل عطا بھی کہتے ہیں، اس میں پیغمبر اکرم اور آپ کے اہل بیت کے بارے میں بتایا گیا ہے، ان کا تعارف کرایا ہے۔ اس میں صرف 18 آیتیں آپ لوگوں سے مخصوص ہیں، وہ بھی بصورت مشترک جداگانہ نہیں۔ دوسرے سورہ اور آیات کا حال بھی ایسا ہی ہے، لیکن جناب سیدہ ایسی بعظمت خاتون ہیں کہ خدا نے آپ کی شان میں 2 سورہ نازل کیے، ایک سورہ قدر، دوسرا کوثر۔ سنی بھائیوں کے بزرگ عالم اور مفسر جناب فخر رازی اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اگر مان لیا جائے کہ کوثر سے مراد کثرت اولاد ہے، نسل کا ختم ہونا نہیں، تو یہ غیب کی خبر ہے اور معجزہ ہے۔ دشمنوں کی نسل ختم ہو گئی، لیکن یہ نسل قیامت تک باقی رہے گی۔ یقیناً ایسا ہی ہے، جناب سیدہ کی نسل ختم کرنے کی کتنی کوشش کی گئی، لیکن دنیا کے ہر حصے و گوشے میں آپ کی نسل ہے، آپ کی اولاد ہے۔ آپ کی ایک اولاد وہ ہے جو آپ کی نسل سے ہے، دوسری جو معنوی و روحانی اولاد ہے۔ ہر دور میں دونوں کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، آج بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ دنیا کے مختلف ملکوں میں ایسا ہو رہا ہے۔ بحرین، عراق، پاکستان، سعودیہ اور یمن میں کیا ہو رہا ہے؟ نسل کشی کی جا رہی ہے۔ ان کا جرم صرف یہ ہے کہ رسول اور آپ کی پاک آل سے محبت کرتے ہیں، جس کا حکم قرآن میں دیا گیا ہے، اور آپ کے دشمنوں سے نفرت کرتے ہیں، بیزاری کا اظہار کرتے ہیں اور اپنے حق کا مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن شیاطین ان کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یمن میں دیکھیں، سارے شیاطین متحد ہو کر نسل کشی پر آمادہ ہیں، شیعہ سنی کا رخ دے رہے ہیں، جبکہ حوثیوں کے ساتھ وہاں کی فوج اور سنی بھائی بھی موجود ہیں اور ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ سعودیہ کے ظلم اور مظالم کی مذمت اور مخالفت کے بجائے بحث اس پر ہو رہی ہے کہ ظالم حکومت کی مدد کیسے کی جائے، اس کا ساتھ کیسے دیا جائے، اور اس کی مدد کر بھی رہے ہیں ہر لحاظ سے۔ ان کو آپ اہل سنت کہیں گے؟ اہل سنت کا کیا مطلب ہے؟ سنت رسول والے۔ آیا رسول کی یہ سنت ہے کہ ظلم کریں یا ظالم کا ساتھ دیں، بے گناہوں کا قتل عام کریں؟ یہ سنت رسول؟ فیصلہ آپ خود کریں۔ یہ ایک حقیقت ہے، جو بھی رسول اور آپ کی طرف سے جتنا نزدیک ہوگا، اس میں اتنی ہی انسانیت پائی جائے گی۔ اس جملے کو میں دوبارہ آپ حضرات خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جو بھی رسول اور آپ کی طرف سے جتنا نزدیک ہوگا، اس میں اتنی ہی انسانیت پائی جائے گی، اور جو جتنا دور ہوگا، اس میں درندگی، وحشی گری اور گمراہی پائی جائے گی۔ تاریخ میں ایسے افراد کی مثالیں بہت ملیں گی۔ وقت نہیں ہے کہ میں ان تمام باتوں کو دہراؤں اور تاریخ کو دہراؤں۔ اگر کوئی ہماری اس بات سے متفق نہیں ہے تو میں اس سے منازعہ کرنے کے لیے تیار ہوں اور آمادہ ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔